آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ اگر آپ اس پہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اسے سنیے گا، لیکن اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ اسے اسکپ کر دیجئے گا۔ میں دراصل بات کرنا چاہتا ہوں لیڈرز کی زندگی کے بارے میں، ایسے لیڈرز جو چرچ نہیں چلاتے یا جو باقاعدہ پاسبان نہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک انتہائی سنجیدہ اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے جس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ اگر آپ اس پہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اسے سنیے گا، لیکن اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ اسے اسکپ کر دیجئے گا۔ میں دراصل بات کرنا چاہتا ہوں لیڈرز کی زندگی کے بارے میں، ایسے لیڈرز جو چرچ نہیں چلاتے ہیں یا جو باقاعدہ پاسبان نہیں ہیں، جن کے نام کے ساتھ پادری تو لگتا ہے، جیسے میرے نام کے ساتھ پادری لگتا ہے کیونکہ میں آرڈینڈ پادری ہوں، پریسبیٹرین چرچ کی طرف سے میرا آرڈینیشن ہوا اور مجھے پادری کے طور پر مقرر کیا گیا، کیونکہ ہماری جو سیمنریز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ان میں وہی خداوند کے کلام کی خدمت کر سکتے ہیں جو آرڈینڈ پاسٹرز ہوتے ہیں۔ جو آرڈینڈ نہیں ہوتے وہ خداوند کے کلام کی خدمت ایز اے ٹیچر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن تمام جو بائبل ٹیچرز ہوتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ ان کے اپنے چرچز بھی ہوں۔ زیادہ تر ایسے آپ کو ملیں گے جن کے چرچز نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر منسٹریز کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی آپ کو ایسے ملیں گے جن کے چرچز نہیں ہوتے۔ ان کی منسٹریز ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت افیکٹو ہیں، بہت اعلیٰ، لیکن ان کے چرچز نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی وہ چرچ جانے سے تھوڑا سا ہچکچانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ چرچ جاتے ہیں تو چرچز میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہے، اسے کلام کی زیادہ سمجھ ہے، وہ کلام کا عالم ہے، وہ کلام کا استاد ہے، اس لیے ہر دفعہ وہی کلام سنائے۔ حال ہی میں ایک خدا کا خادم تھا جس کی زندگی اس کی موت کے بعد تباہ ہو کر رہ گئی، اور جب اس کی زندگی کے بارے میں دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بہت سالوں تک چرچ باقاعدہ ایماندار کے طور پر نہیں جاتا تھا۔ میں جب بھی کسی چرچ میں جاتا ہوں تو وہاں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی آج کلام پادری صاحب ہی سنائیں گے۔ اس لیے میں کبھی کبھی ایسے چرچز میں جاتا ہوں جو مجھے چرچ لیڈر کی جگہ ایک ایماندار کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے جا کر کسی سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں، میں سٹیج پہ نہیں جانا چاہتا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ضرور چرچ جاؤں، لیکن یہ میرا آج کا فیصلہ ہے، سن 2020 کے بعد کا، کیونکہ میں نے سیکھا اس بات کو کہ اس خدا کے خادم کی خدمت تباہ ہونے کی جو وجہ تھی، ہمارے استاد محترم نے وہ جب بتائی تو میں نے فوری اس کا علاج کیا، اور اس خدا کے خادم کی زندگی کی تباہی اور اس کی خدمت کی تباہی اور سب کچھ، پہلے لوگ فخر کرتے تھے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آج لوگ اس بات کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ چرچ نہیں جاتے تو آپ خداوند کے کلام کو سمجھتے تب بھی ہیں، خداوند کا کلام تب بھی سنا سکتے ہیں، خداوند کے کلام کی خدمت تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا خاندان سفر کرتا ہے، آپ کی اولاد سفر کرتی ہے۔ انہیں ہر ہفتے خداوند کا کلام سننا چاہیے، انہیں ہر ہفتے سنڈے اسکول جانا چاہیے، ہر ہفتے یوتھ گروپ میں جانا چاہیے، ہر ہفتے خداوند کے کلام کو ایماندار کے طور پہ سننا چاہیے۔
لیکن ہم کیسے جائیں؟ ایک دفعہ ایک جملہ میرے بچے نے کہا، اس نے کہا کہ پاپا اسی چرچ جاتے ہیں جہاں وہ کلام سناتے ہیں۔ یہ بات تو بہت زبردست تھی، اس وقت بہت مزہ آیا جب میں نے یہ بات سنی، لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ ہمیں ایماندار کے طور پہ چرچز میں جانا چاہیے، خواہ آپ کی بڑی سے بڑی منسٹری ہے، آپ کا بڑا سے بڑا ادارہ ہے، آپ کا بڑے سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اگر آپ کی جو اولاد ہے، آپ کا گھر جو ہے وہ خداوند کے کلام سے ہر ہفتے سیر اور آسودہ نہیں ہو رہا، تو یہ جو سیری اور آسودگی کی کمی ہے یہ ایک نئی چیز پیدا کرتی ہے لیڈروں کے گھرانوں میں، منسٹریز کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھرانوں میں، خاندانوں میں، اور کسی حد تک میں نے بھی اس چیز کو اپنے خاندان میں محسوس کیا کہ آپ کی فیملی چرچ گوئنگ فیملی نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ چرچ جانے والا خاندان نہیں رہتا۔ پھر ہم جب لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ہفتے خدا ان کا کلام سنتے ہیں، وہ ہر ہفتے چرچ میں جاتے ہیں، وہ ہر ہفتے یوتھ گروپس میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے نہیں جاتے، اس لیے ہمارے بچوں کو نہ کلام کی سمجھ آتی ہے نہ ہماری سمجھ آتی ہے۔ اور پھر ہمارے ایسے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں۔ دو خدا کے خادمین کے بارے میں نام لیے بغیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو خاندان تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کس کس کو بتانا چاہیے کہ ہمارا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا ہمیں۔ اور جب پتہ چلا تو لوگوں نے اعتبار نہیں کیا اس بات پہ کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اتنی بڑی بڑی خوبصورت خدمتیں کر کے وہ لوگ اس دنیا سے گئے، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، ایک عام انسان کی طرح۔ کیوں؟ کیونکہ جو چرچ گوئنگ فیملیز ہوتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے چرچ کیا ہے، یوتھ گروپ کیا ہے، سنڈے اسکول کیا ہے، مسیح یسوع کی تمجید کیا ہے، مسیح یسوع کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کیا ہے، توبہ کیا ہے، نجات کیا ہے۔ یہ سب چیزیں سنڈے اسکول سے یوتھ گروپ سے چرچ میں باقاعدہ کلام سننے تک کا جو سفر آپ طے کرتے ہیں اس میں آپ سیکھتے ہیں، اور پھر زندگیوں میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو صرف اس لیے چرچز نہیں جاتے کہ یار جس چرچ میں جائیں گے اس میں ہم نے ہی کلام سنانا۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ اور میں نے جب اس کا خطرہ محسوس کیا اور جب اس کی علامات مجھے اپنے گھرانے میں دکھائی دی اور دیگر لیڈرز کے گھرانوں میں دکھائی دی تو میں نے ایک چیز طے کر لی، کھانا کھائیں نہ کھائیں، اچھا لباس پہنے یا نہ پہنے، کچھ کریں یا نہ کریں، آپ چاہے رکشہ چلاتے ہیں، چاہے آپ کسی پیٹرول پمپ پہ گاڑیاں دھوتے ہیں، یہاں آپ کسی بہت بڑی منسٹری کے ہیڈ ہیں، لیڈر ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، آپ کی فیملی کو ہر اتوار خداوند کے گھر میں جانا چاہیے، خداوند کے کلام کو سننا چاہیے، سنڈے اسکول میں جانا چاہیے، یوتھ گروپ میں بچوں کو جانا چاہیے، اور پھر ان کی گرومنگ ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں میرا بچہ ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے آپ کا بچہ بھی بچہ ہی ہے، آپ کی بیٹی بھی بیٹی ہی ہے۔ آپ کی ذات کا اثر جو باہر آپ کو نظر آتا ہے وہ ان لوگوں پہ نظر آتا ہے جو چرچ گوئنگ یوتھ ہے، جو سنڈے اسکول میں جانے والے بچے ہیں، ان کے اندر آپ کے کلام کا اثر نظر آتا ہے، کیونکہ انہیں آپ کے کلام کا پس منظر پتہ ہے، وہ نجات کا تجربہ حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہوئی ہے، ان کے اوپر آپ کے کلام کا اثر ہوگا، آپ کی باتوں کا اثر ہوگا۔ لیکن اکثر ہمارے خاندانوں میں خداوند کے کلام کا جو اثر دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ہماری فیملیز چرچ گوئنگ نہیں رہتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہر ہفتے جہاں مرضی خداوند کے کلام کی خدمت کریں، جہاں مرضی جائیں، لیکن ایک چرچ ایسا رکھیں جس چرچ کو پتا ہو کہ آپ اس کے ممبر ہیں، جس چرچ کو پتا ہو کہ آپ ہر ہفتے اگر نہیں بھی آتے لیکن جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ وہاں ایز اے ممبر آ رہے ہیں، ایز اے لیڈر نہیں آ رہے، منسٹری کے ہیڈ کے طور پر نہیں آ رہے۔ اور پھر ہمارے خاندانوں میں بھی وہ جو ایک زخم ہے کہ پادریوں کے بچے درست نہیں ہوتے، وہ زخم آہستہ آہستہ شفا یاب ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ چرچ گوئنگ نہیں رہیں تو آپ کی اولاد بھی چرچ گوئنگ نہیں رہے گی،
اور جو آپ کی روحانیت کا منبع ہے، جہاں سے خدا نے مجھے بچایا، جہاں جا کر میں نے نجات حاصل کی، جہاں جا کر میں نے توبہ کے بارے میں جانا، جہاں جا کر میں نے خداوند کے کلام کی تعلیم حاصل کی، وہاں اگر میرا بچہ نہیں جا رہا، میری بیٹی نہیں جا رہی، میرا بیٹا نہیں جا رہا، تو پھر یہ کیسے حاصل کریں گے؟ اور کہیں ایسا نہ ہو جو اس بڑے لیڈر کے ساتھ ہو کہ اس کی بیٹی نے کہا کہ میں اس بات سے انکار کرتی ہوں کہ میں اس کی اولاد ہوں۔ اور ایسے بڑے تجربات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہمارا تو کیا مسیح کا انکار کرتے تھے، ہمارے بیٹے ہمارا تو کیا مسیح کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے آئیں اور اپنے خاندان کو بطور باپ، نہ بطور پاسبان، نہ بطور لیڈر، نہ بطور منسٹری کا ہیڈ، صرف بطور باپ ہر ہفتے چرچ میں لے کے جائیں، سنڈے اسکول میں لے کے جائیں، یوتھ گروپ میں لے کے جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی آپ کی طرح مسیح کو دے سکیں اور نجات حاصل کر سکیں۔ جب وہ نجات حاصل کر لیں گے اور چرچ گوئنگ ہو جائیں گے تو پھر ان کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ آمین۔